السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے پہلے مارکے کے اوپر چند باتیں پیش کی تھی۔ آج دین اسلام کا جو دوسرا اور اہم ترین مارکہ تھا، جسے ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس غزوے کے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جنگ بدر میں جب کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی کہ ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا، لیکن 313 کا لشکر 1000 کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ ذلت آمیز شکست جب مشرکین کو ہوئی اور اس مارکے کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار 70 کی تعداد میں قتل ہو جاتے ہیں اور 70 گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، باقی ماندہ وہ شکست خوردہ ہو کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور راہ فرار اختیار کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سب کے دل کے اندر جذبہ انتقام بھڑک جاتا ہے۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ میں چارپائی پر نہیں لیٹوں گا جب تک کہ میں بدر کا بدلہ نہ لے لوں۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں بدر کا بدلہ نہ لے لوں۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں خوشبو استعمال نہیں کروں گا۔ کسی نے غسل نہ کرنے کی پابندی لگا لی، حتیٰ کہ کئی عورتوں نے بناؤ سنگار نہ کرنے کی نظر مان لی۔ ابو سفیان اس نے عام اعلان کر دیا کہ بدر کے مقتولین پر رونا نہیں ہے، بدر کے مقتولین پر رونا منع ہے، کیونکہ ایک طرف تو رونے سے ہمارا دشمن خوش ہوگا اور دوسری طرف جذبہ انتقام یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لہذا اس نے رونے سے منع کر دیا اور وہ قافلہ جو ملک شام سے تجارت کے لیے گیا ہوا واپس آیا، بھرپور منافع کما کر واپس آیا تھا، کہ جس قافلے کے اندر 1000 اونٹ اور 50,000 نقدی دینار شامل تھے، ابھی تک وہ مکہ میں یوں کا یوں ہی پڑا ہوا تھا اور اپنے قسمت کے فیصلے کا منتظر تھا کہ میرا کیا بنتا ہے۔ ابو سفیان کے کہنے پر تمام اہل مکہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ جو سارا مال تجارت سے ہم نے حاصل کیا ہے، اس سارے مال کو مسلمان کے خلاف جنگی تیاری میں صرف کر دینا چاہیے، اسے مسلمانوں کے خلاف جنگی سامان کی تیاری میں اسے شامل کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے رشتہ داروں کی موت اور ان کی گرفتاری کا بدلہ لے سکیں، انتقام لے سکیں۔ چنانچہ رب کائنات نے اس منظر کو قرآن مقدس کے اندر اس انداز میں پیش فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، ناشکری کی اور اپنے اموال کو اللہ کی راہ سے رکنے کے لیے خرچ کیا، اپنے مال کو اس رستے میں خرچ کیا کہ جہاں پر لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکا جائے، مسلمانوں کو شہید کیا جائے، ان سے بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے، بس وہ اور جتنا مرضی چاہے کر لے، صرف ملک شام سے تجارت میں جو فائدہ ہوا اتنا مال نہیں، بلکہ جتنا مال وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خرچ کر لے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا جتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں، جتنی ان کے پاس مال و دولت ہے، جتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں سارا خرچ کر لے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ رب کائنات نے فرمایا جتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں کر لے، لیکن ان کے مقدر کے اندر میں اللہ نے حسرت کو ہی لکھ دیا اور وہ ثم یغلبون، وہ ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، وہ کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے۔ چنانچہ لشکر قریش نے خوب تیاری کی، ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی فوج تیار کی۔ قائدین قریش کے مشورے سے عورتوں کو بھی ہمراہ لیا گیا، ان کو بھی ساتھ لے لیا گیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، تاکہ وہ رضیہ اشعار سے لڑنے والوں کو ہمت دے اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائے، اور نیز لڑنے والی اپنی عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر لڑیں گے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس لشکر کے اندر 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں شامل تھیں۔ یہ 3000 کا لشکر نہایت ہی تکبر اور غرور سے ابو سفیان بن حرب کی سرگردگی میں اندر 5 شوال سن 3 ہجری میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا احد کے میدان کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط لکھا جو کہ ایک قاصد کے ذریعے، تیز رفتار قاصد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دن کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین اور انصار کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ سے باہر نہ نکلے، شہر کے اندر ہی قلعہ بند کا ہو جائے، لیکن جو نوجوان بدر کے میدان میں شامل نہ ہو سکے تھے وہ شوق شہادت سے بےتاب ہو کر یہ اصرار کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بھی صحابہ اکرام کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ گائیں جو ہے وہ ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی سی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زیرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گائے ذبح ہو رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور میری تلوار اس کے اندر جو شکستی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کا کوئی قریبی فرد جو ہے وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوگا۔ اور میں نے اپنا ہاتھ جو محفوظ زرہ کے اندر ڈالا ہے اس محفوظ زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ لیکن اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد بھی بعض اکابر اور نوجوان کا اصرار یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں تو دشمن جو ہے ہمارا وہ ہمیں بزدل سمجھے گا، کمزور سمجھے گا، لہذا ہم نے اپنے دشمن کو اپنا آپ بزدل نہیں دکھانا بلکہ ہمت والا دکھانا ہے، لہذا ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ تو پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بعض اکابر بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عزم پختہ کر لیے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اب یہ جنگ کریں۔ 11 شوال سن 3 ہجری جمعے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز جمعہ سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واعظ فرمایا، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا، اوپر نیچے 2 زیریں پہنی، سر پر امامہ باندھا، تلوار حائل کی، اس طرح مسلح ہو کر تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ بعض صحابہ کرام نے معذرت کے لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہم نے آپ کے اوپر زبردستی کی ہے کہ ہم یہاں پر جنگ نہیں لڑیں گے، باہر جا کر جنگ لڑیں گے، لہذا آپ ہماری نہ سنیں، ہم یہ معاملہ آپ کی مرضی کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ جو چاہے فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار جب پہن لے اور اس کو اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ نہ کر دے۔ اب اللہ کا نام لو اور چل پڑو، جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کے اوپر پکے رہو، پختہ رہو، اللہ کا نام لے کر اب چل پڑو۔ جس طرح میدان بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لو اور چل پڑو، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح احد کے میدان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے چل پڑے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت کے ساتھ، 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ بعض کم سن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا کہ بھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، بعد میں دیکھیں گے بھی آپ واپس چلے جاؤ۔ اسی موقع پر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی
اپنے قدموں کے انگوٹھوں کے بل پر کھڑے ہو گئے کہ تاکہ میرا قد تھوڑا سا اونچا ہو جائے. ابھی کم سے تھے لیکن اپنے قدموں کے بل اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد تھوڑا اونچا ہو جائے. اور آپ کو یوں معلوم ہو کہ میرا قد بھی بڑا ہے, میں بھی بڑا ہو چکا ہوں اور جہاد کے اندر شامل ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے. یہی وہ موقع تھا کہ اس موقع پر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو رافع سے کہیں طاقتور ہوں, آپ کو مجھے بھی اجازت دے دینی چاہیے. اگر آپ میری بات پر یقین نہیں رکھتے تو آپ میری اور رافع کی کشتی کروا لیں, میری اور رافع کی کشتی کروا لیں. اگر میں رافع سے جیت گیا تو آپ مجھے میدان جہاد کے اندر آنے کی اجازت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت رافع اور حضرت سمرہ کی کشتی کروائی. حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی میدان جہاد میں آنے کی اجازت دی. ایک جذبہ شہادت کا اتنا شوق تھا کہ ابھی کم سن تھے لیکن اتنا شوق شہادت ہے, اتنا شوق تھا کہ میں جہاد کے اندر شامل ہوں کہ اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی بلکہ فوراً نکل کھڑے ہوئے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میدان جہاد میں شامل ہوئے, غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے. وہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ جو کہ معذور تھے, ان کے پاؤں کے اندر لڑک پن تھا, لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اس غزوے کے اندر شریک ہوئے. صرف وہ خود بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں بیٹے ان کے اس غزوے کے اندر شریک ہوئے. انہوں نے اپنے والد کو اس غزوے کے اندر شامل ہونے سے منع کیا, کہا کہ آپ معذور ہیں, آپ صحیح سے چل نہیں سکتے, اللہ نے تو آپ کو رخصت دی ہے, آپ یہیں پر رہے, آپ کی جگہ پر ہم جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی تکلیف کریں, آپ یہاں پر ہی رہے. مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کی ایک نہ سنی اور شوق شہادت میں بےتاب ہو کر لنگراتے ہوئے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بیٹے آپ کے ساتھ جانے سے مجھے منع کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور بنایا ہے تو آپ کے اوپر تو جہاد فرض بھی نہیں ہے. آپ کے لیے یہ سعادت تھوڑی ہے کہ آپ کے 4 نوجوان بیٹے اس غزوے کے اندر شامل ہو رہے ہیں, اس غزوے کے اندر شرکت کر رہے ہیں, آپ 4 غازیوں کے باپ ہیں. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اتنی بڑی سعادت آپ کو مل رہی ہے, آپ کو اللہ نے عذر بھی دیا ہے, جہاد آپ کے اوپر فرض بھی نہیں ہے, تو آپ اس جہاد کے اندر شامل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتلایا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ واللہ انی لارجو ان عطا بعرجتی هذه فی الجنہ, مجھے اس بات کی پوری امید ہے, مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں اپنے اسی لڑک پن کے ساتھ, اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی سرزمین کے اوپر چلوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جذبہ شہادت کو دیکھا, شوق شہادت کو دیکھا, جذبہ جہاد کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت فرما دی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میدان کے اندر جذبہ شہادت کو اس قدر پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس میدان کے اندر انہیں شہادت جیسا عظیم مقام عطا فرمایا کہ وہ اس غزوہ احد کے اندر لڑتے لڑتے مردانہ وار شہید ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا, میدان جہاد کے, میدان احد کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَدْعُ بِأَرْجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ. اللہ کی قسم میں نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اسی لنگ کے ساتھ جنت کی سرزمین کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ وہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی سرزمین کو روند رہے تھے, جنت کی سرزمین کے اوپر چل رہے تھے. یعنی اس قدر شوق شہادت تھا, اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق تھا, عذر بھی تھا, جہاد فرض بھی نہیں تھا, 4 بیٹوں کے باپ بھی تھے, لیکن پھر بھی شوق شہادت اس قدر تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت جیسا رتبہ عطا فرمایا. احد اور مدینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, راستے کے اندر نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بالکل قریب پہنچے, دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. تو اس وقت راس المنافقین عبداللہ بن ابی تبرد اختیار کیا اور اپنے 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم کیوں خواہ اپنی جانیں قربان کریں, ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا کوئی شوق نہیں. اب دیکھتے ہی دیکھتے جو کہ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا, میدان جہاد پر پہنچتے ہی 700 کا لشکر رہ گیا. عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو یہ کہتے ہوئے واپس لے گیا کہ ہم کیوں خواہ اپنی جانیں قربان کریں, ہم آپ کا ساتھ ہی دیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے, جن میں سے 100 آدمی زیرہ پوش تھے, اور اس 700 آدمیوں کے لشکر کے اندر صرف 2 گھوڑے موجود تھے, صرف 2 گھوڑے تھے. عبداللہ بن ابی کا اس نازک موقع پر لشکر اسلام سے الگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس موقع پر لشکر اسلام میں سے جب جدا ہوگا تو لشکر اسلام کے اندر اضطراب, گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, اور مخلص مسلمان بھی ہمت ہار جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو 700 صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا, اللہ رب العزت نے ان 700 صحابہ کے دلوں کے اوپر اپنے فضل و رحمت سے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی. اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا کہ اگر تم شہید بھی ہوتے ہو تو میں اللہ بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں. اللہ نے انہیں ثابت قدمیت عطا فرمائی. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لشکر کی ترتیب فرمائی, فوج کی ترتیب کی. باقی باندھا جو 700 مجاہدین کو ساتھ لے کر دشمن کی طرف قدم بڑھایا, مدینہ منورہ کو سامنے اور جبل احد کو پس پشت رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ, ایک چھوٹی سی پہاڑی جسے جبل رومات کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی تعینات فرمائی تاکہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوپر پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کے لشکر کے لیے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا امیر مقرر فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکمت ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن جبیر, کسی صورتحال کے اندر بھی آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اگر ہم مشرکین کے اوپر غالب بھی آ جائے یا مشرکین ہمارے اوپر غالب آ جائے, کسی صورت کے اندر بھی آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. بالفرض اگر آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ پرندے ہمارے گوشت کو اچک رہے ہیں, ہمیں شہادت مل گئی ہے, پرندے ہمارے گوشت کو اچک رہے ہیں, تب بھی آپ نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے یہاں تک کہ میں خود آپ کی طرف پیغام بلاوا نہ بھیجوں. باقی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ, میسرہ
اور مقدمہ میں تقسیم فرمایا، دائیں جانب، بائیں جانب اور آگے کی طرف جنگی جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے پامردی اور ثابت قدمی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک تیز تلوار بے نیام کی، یعنی ان کے اندر بہادری کی روح پھونکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار کو، جو تیز تلوار تھی، اس کو بے نیام کیا، ننگا کیا، اس کے نیام سے باہر نکالا اور سوال فرمایا، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کا حق ادا کرے؟ کیا سوال کیا؟ کون ہے جو اس تلوار کو اس کا حق ادا کر کے دے، اس کا حق وصول کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی یہ فوراً اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اسے دشمنان خدا پر اس حد تک چلایا جائے کہ یہ تلوار خم ہو جائے، اس تلوار کے اوپر نشان آ جائے، اور اس کو لے کر کسی کافر کے مقابلے میں راہ فرار نہ اختیار کیا جائے، بلکہ کفار سے صرف لڑا جائے، پیچھے کی طرف نہ دیکھا جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کو اس کا حق میں ادا کر کے دوں، آپ اس کی ذمہ داری میرے اوپر سونپ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے نیام تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ مشرکین نے بھی سب بندی کے اصولوں کے مطابق اپنے لشکر کو مرتب کیا، دائیں جانب حضرت خالد بن ولید کو، بائیں جانب اکرمہ بن جاہل کو، ان کو مقرر کیا، اور پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، تیر اندازوں کی قیادت عبداللہ بن ربیعہ کے پاس تھی، جھنڈا ابو درداء کے ہاتھ، ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا، اور سپہ سالاری کے فرائض یہ ابو سفیان ادا کر رہا تھا۔ مردوں کے علاوہ قریشی عورتوں نے بھی اس جنگ کے اندر بھرپور حصہ لیا تھا۔ 15 عورتیں بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوئی میدان احد کے اندر۔ وہ صفوں کے اندر بار بار گھوم کر، دف بجا کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے جانبازوں کو غیرت اور جوش دلا رہی تھی، بار بار یہ شعار پڑھ رہی تھی، نحن بنات طارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعارق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ کہ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے جانبازوں کو، اپنے دلیروں کو اس طرح جوش دلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں جو نرم نرم فرشوں پر چلتی ہیں، اگر تم دشمنوں پر ٹوٹ پڑو گے تو ہم تمہیں اپنے گلوں سے لگا لیں گے، تمہارے لیے فرش بچھا دیں گے، اور اگر تم نے بزدلی دکھائی، میدان جہاد کے اندر پیٹھ پھیر دی، تو ہم تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا منہ پھیر دیں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ شعار بن کر اپنے جانبازوں کو، ساتھیوں کو غیرت دلا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے ابو عامر ربی راہب یہ میدان کے اندر آیا، پہلے ایک ایک کر کے آتے ہیں، پھر بعد میں میدان کارزار گرم ہوتا ہے۔ ابو عامر راہب وہ میدان کے اندر آیا، یہ زمانہ جاہلیت کا قبیلہ اوس کا بہت بڑا سردار تھا، قبیلہ اوس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا تھا، اور ابو عامر راہب یہ مشرکین کا ساتھ دے رہا تھا۔ ابو عامر راہب یہ زمانہ جاہلیت کا قبیلہ اوس کا بہت بڑا سردار تھا، بلکہ ذوق اور پارسائی کی وجہ سے لوگ قبیلہ اوس کی جو ہے اپنا پیر و مرشد اس کو مانا کرتے، یعنی اتنا وہ سخیدہ، اتنا مال لٹایا کرتا تھا کہ قبیلہ اوس کے لوگ اس کو اپنا پیر و مرشد مانا کرتے تھے۔
اس کا خیال تھا کہ میں قبیلہ اوس کا سردار ہوں، لوگ جب مجھے دیکھیں گے نا تو مجھے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اسے یہ سوچ کر سب سے پہلے آگے قدم بڑھایا، لیکن جب میدان کے اندر آیا تو منہ کی کھانی پڑی۔ میدان میں آگے بڑھا، آ کر اعلان کیا، یا معاشر الاوس انا ابو العامر، کہ اے معاشر اوس، اے قبیلہ اوس، میں ابو عامر راہب ہوں، جسے تم اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے، جو تمہارے لیے اپنا مال لٹایا کرتا تھا۔ لیکن قبیلہ اوس نے جب یہ سوال سنا نا، یہ بات سنی نا، یا معاشر الاوس انا ابو عامر، تو فوراً جواب دیتے ہوئے فرمایا، لا انعم اللہ بک عینت یا فاسق، کہ اے خدا کے فاسق، اے اللہ کے نافرمان، اللہ کبھی بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائے، یعنی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر ہی چلے گا، اللہ تجھے کبھی بھی ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے۔ ابو عامر یہ شکست خوردہ جواب سن کر شرمندہ اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا، کہنے لگا اب میری قوم جو ہے وہ میری قوم نہیں رہی، اس کی حالت تبدیل ہو چکی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہزاروں کی عبادت کرنے والے تھے اب وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، جو پہلے لات منات عزا کی عبادت کرنے والے تھے اب وہ ایک اللہ کی خدا کی عبادت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اب وہ میرے قبیلے والے نہیں رہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے بھی تیار۔ بعد میں مشرکین کا علم بردار طلحہ بن طلحہ اونٹ پر سوار ہو کر مبارزت کے لیے نکلا اور بھاگنے کی ان کو دعوت دی کہ اے مسلمانوں، ہمارا 3000 کا لشکر ہے، تمہارا 700 کا لشکر ہے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، شیر کی طرح آگے بڑھے، فوراً اس کے اونٹ کے اوپر چڑھ گئے اور تلوار اس کو ماری، اس کو تلوار مار کر طلحہ بن طلحہ کو ذبح کر دیا۔ مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوا کرتا ہے اور میرا حواری یہ زبیر ہے۔ اس طرح قریش کے مختلف مبارزین سامنے آتے گئے اور مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام تمام کرتے گئے۔ بعد میں ہر طرح سے جنگ کے شعلے اٹھنے شروع ہو گئے، پورے میدان میں پرزور ماردھاڑ شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے قریش کے 10 علم برداروں کو، علم بردار جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا قریش کا، ان کو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ان کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ان کے ایک حبشی غلام ثواب نے جھنڈا اٹھایا اور نہایت پابندی سے لڑا، لیکن پھر آخر وہ بھی مارا گیا اور مشرکین کا جھنڈا یہ زمین کے اوپر گر گیا۔ جب 11 مشرکین کے سردار قتل ہو گئے تو کسی مشرک کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ زمین سے اپنا جھنڈا اٹھا سکے۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایمان کی روح پھونکی گئی، ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، وہ شرک اور کفر کے لشکر پر شیروں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس موقع پر عبد عبد کے نعرے لگا رہے تھے، یا اللہ اگر ہمیں موت ملنی ہے تو ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ بار بار عبد عبد کے نعرے لگا رہے تھے، یہی ان کی جنگی شعار تھا، عبد یا اللہ ہمیں موت دے دینا، ہم تیرے دین کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تیرے دین کے اوپر ذرا برابر بھی کبھی نہیں آنے دیں گے، آج نہیں آنے دیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ جنہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے نیام تلوار ان کے حوالے کی تھی کہ اس تلوار کو اس کا حق دے کر دو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر کے اوپر سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لیے
اس کا حق اس طرح دلا رہے تھے کہ لشکر قریش کے اندر دور تک گھستے چلے گئے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، آگے 3000 کا لشکر پر چل پڑے، اس لشکر کے اندر گھستے چلے گئے اور ان کی صفیں الٹ پلٹ کرتے رہے اور زبان کے اوپر یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے اپنے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، در حال کہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب ہیں، میں نے کیا وعدہ کیا ہے، وہ عہد یہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ میں کبھی پیچھے اپنے صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، پیچھے کھڑا نہیں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تلوار سے اللہ کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلے گی۔ میں کبھی بھی اپنی پچھلی صفوں کے اندر کھڑا نہیں ہوں گا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھوں گا، بس آگے کو چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ میری جان چلے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی میدان احد کے اندر شامل تھے، وہ بھی بھپڑے ہوئے شیر کی طرح لڑتے جا رہے تھے، جس طرف بھی گھستے، جس طرف منہ کرتے وہاں پر مشرکین کی لاشیں بچھائی جاتے تھے۔ بڑے بڑے جانباز اور بہادر لوگ بھی ان کا سامنا نہ کر سکتے تھے، ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے، اتنے بہادر تھے، مگر افسوس کہ اسی عالم میں وحشی بن حرب نے اس دلانہ حملہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ یہ جبیر بن مطعم کا غلام ہے وحشی بن حرب، جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی یہ جنگ بدر کے اندر قتل ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا۔ اب جبیر بن مطعم نے وحشی بن حرب کو یہ نعرہ دیا کہ اگر تم اس میدان احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے، قتل کر دو گے، تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب وہ اس جنگ کے اندر صرف اسی مقصد کے لیے شامل ہوا تھا کہ میں نے حضرت حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ اس کی نگاہیں حضرت حمزہ کے اوپر پڑی، وہ حضرت حمزہ کی تلاش میں تھا، بلاخر اس نے حضرت حمزہ کو دیکھ لیا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ وہ اس موقع پر سبا بن عبد العزیٰ نامی ایک کافر کو تعاقب کر رہے تھے، اس کے پیچھے چل رہے تھے اور اس کی طرف دوڑے، ایک ہی وار میں سبا بن عبد العزیٰ کا کام تمام کر دیا۔ لیکن وحشی بن حرب وہ ایک پتھر کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہا تھا، چھپا ہوا تھا، اس تلاش میں تھا کہ کب وہ میرے نشانے پر آتے ہیں اور میں ان کے اوپر حملہ کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سبا بن عبد العزیٰ کو قتل کر دیا، ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا، تو وحشی بن حرب پیچھے سے فوراً حملہ کیا اور ان کے اوپر نیزہ چلایا۔ نیزے کی رفتار اس قدر تھی کہ وہ پیچھے کی جانب سے اور ناف کی جانب سے باہر نکل گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چند قدم آگے بڑھے لیکن لڑکھڑا کر گر گئے اور میدان احد کے اندر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس طرح قتل ہونے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا۔ انہیں یہاں تک فرمایا کہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، کہ تمام شہداء کا سردار قیامت کے دن اگر کوئی ہوگا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ کوئی بھی بندہ ان کا سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا، سامنے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چھپ کر اس نے حملہ کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا۔ اسی جنگ کے اندر ابو عامر فاسق جو قبیلہ اوس کا پیر و مرشد بنا ہوا تھا، جس کا تذکرہ میں نے کیا، اس کا بیٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو کہ ایک سچے مسلمان تھے، اس مارکے کے اندر شامل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی، جنگ کی جب صدا لگائی گئی، جنگ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو ابھی وہ اپنی بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہی
فوراً جہاد کے لیے رواں دوا ہو گئے۔ خدا کی قدرت کہ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کا کام تمام کر دیتے، لیکن شداد بن اسود نے پیچھے سے وار کیا اور ان کو شہجہ میں شہادت نوش کر دیا۔ لڑائی ختم ہوئی تو ان کے جسم کو دیکھا گیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو، تو کیا دیکھتے لوگ؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا وجود اقدس یہ پانی سے ابتر ہے، پانی سے تر بتر ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اور جنت سے چاندی کے برتن لے کر آئے ہیں، اور ان برتنوں کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا ہے۔ بے شک جا کر ان کی بیوی سے دریافت کر لو۔ چنانچہ جب لوگوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ واقعی اسی طرح ہے کہ وہ حالت جنابت کے اندر ہی میدان جہاد کے اندر چل پڑے تھے، اور وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں چاندی کے برتنوں میں اور جنت کے پانی سے غسل دیا۔ اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، کہ وہ صحابی کہ جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ کچھ دیر تک میدان احد کے اندر شدید جنگ ہوتی رہی۔ مختصر سا اسلامی لشکر جو کہ 700 کی تعداد کے اوپر شامل تھا، لشکر کفار پر مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں جانب پھرنے لگی۔ وہ مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہونا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع کر دیا، راہ فرار اختیار کی۔ مسلمان ان پر تلوار چلاتے گئے اور مال سمیٹتے ہوئے دور تک چلے گئے، لیکن وہ 50 آدمیوں کا لشکر جسے جبل رمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، 3 اندازوں کا لشکر جبل رمات پر جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس لشکر کے امیر تھے، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ تم نے اپنی اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میرا پیغام تم تک آ جائے۔ انہوں نے روکا، لیکن 40 کے قریب صحابہ اکرام انہوں نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، ہمیں بھی صحابہ اکرام کے ساتھ اس مال غنیمت کے اندر جمع کرنے میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے، 40 لوگ مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور باہمی اختلاف کی وجہ سے جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو۔ خالد بن ولید نے درے کو خالی دیکھا، جبل رمات کو خالی دیکھا اور پیچھے سے حملہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جو 10 آدمی شریک تھے ان کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ مسلمان سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اچانک کیا ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے۔ مسلمان دائیں بائیں جانب ہر طرف پھرنا شروع ہو گئے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف قافلہ شروع ہو گیا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا لشکر ہو چکا تھا، اتنی گڑبڑ ہو چکی تھی کہ کسی کو کسی کی پہچان تک نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو مارا۔ اتنے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے میدان جہاد کو چھوڑ دیا، کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، ادھر ادھر بھاگتے رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر جائے۔ تاہم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھی کفار کے سامنے ڈٹے رہے اور کفار سے لڑتے رہے۔ مسلمانوں کی صفیں جب درہم برہم ہونے کی وجہ سے دشمنان خدا نے کے قریب پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کے، اگرچہ خالد بن ولید کے اس ناگہانی حملے کی وجہ سے بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں کھڑ گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات کے اندر ذرا برابر بھی تزلزل اور کمی نہیں ہے۔
ان کے ارادے کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آئی. آپ دلیرانہ انداز میں اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہے, مقابلہ کرتے رہے. دشمنانہ نے خدا کا نشانہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑ جانے والے ساتھیوں کو بلایا, اعلان فرمایا, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اے اللہ کے بندے ادھر آ جاؤ, اے اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ. اس وقت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 14 صحابہ رہ گئے تھے, یعنی 700 کا لشکر تھا. لیکن جب حملہ اور رخ تبدیل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 14 صحابہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین کا ہجوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان مشرکین کو ہٹائے اور جنت کے اندر میرا رفیق بنے, میرا ساتھی بنے. انصار کے اندر سے 7 آدمی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. اور 14 میں سے 7 انصاری تھے. 7 کے 7 انصاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے باری باری اپنی جان کو نشاور کر دیا. آپ کے اوپر جامع شہادت نوش کر لیا. ایک شہید ہو جاتا تو دوسرا دفاع کے لیے آ جاتا, دوسرا شہید ہو جاتا تیسرا دفاع کے لیے آ جاتا, تیسرا شہید ہوتا چوتھا آ جاتا. اسی طرح 7 کے 7 انصار مردانہ وار لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کرتے. حضرت زیاد بن سکن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب وہ زخم کھا کر زمین کے اوپر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر آئے تو انہوں نے اپنا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر رکھا, اور جو ہی اپنا رخسار آپ کے قدم مبارک کے اوپر رکھا, اللہ رب العزت نے ان کی جان کو قبض کر لیا. یعنی کتنا مبارک مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا, جامع شہادت بھی اور آپ کے قدموں کے اوپر. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان احد کے اندر صرف 2 آدمی رہ گئے. مشرکین کے لیے بڑا سنہری موقع تھا. انہوں نے اس موقع سے بہت خوب فائدہ اٹھانے کے اندر کوئی کمی نہیں کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے. عتبہ بن ابی وقاص اور ابی بن خلف, ابن شہاب ظہری نے اور ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر لحاظ سے ہر طرف سے حملے شروع کر دیے. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جان نثاری کے اوپر قربان جائے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی جو کہ ان 2 میں سے ایک آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے ان تمام مشرکین کے حملوں کو روکتے رہے, حتیٰ کہ ان کے حملوں کو روکنے کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی کی انگلیاں تک کٹ گئی. انہوں نے اس حد تک ان مشرکین کے حملوں کو روکا کہ ان مشرکین کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ کے بازو بھی شل ہو گئے. بازو اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی اور ان کے وجود کے اوپر 70 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے. اسی طرح دوسرے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تھے, اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ دونوں بہت بڑے تیر انداز تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں پر تیر برساتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے اپنے زبان کے سارے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اعلان فرما رہے تھے, ارمی فدا کا ابی و امی, کہ اے تیر انداز تیرے اوپر میرے ماں باپ بھی قربان ہو. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ بھی قربان, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ نے ان کے سامنے اپنے تیر رکھ دیے اور فرمایا کہ دفاع کرتے رہو, کافروں کے اوپر حملہ کرتے رہو, اور فرماتے رہے ارمی فدا کا ابی و امی, اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے. اس طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھال بن کر آپ کے اوپر جھکے اور پست دشمن کی پشت جو ہے وہ دشمنوں کی طرف کر لی, اور ان کی پشت پر تیروں کی بارش ہوتی رہی. اس قدر زخم کھائے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے وجود کو دیکھا گیا تو ان کے وجود کے اوپر 80 سے زائد زخموں کے نشان تھے.
لیکن انہوں نے اپنے وجود کو ذرا برابر بھی حرکت نہیں دی کہ کہیں میں اپنے وجود کو حرکت دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر زخم کر. صحابہ اکرام کے اس بے مثال دفاع کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک کٹ گیا. خون کے جو 2 کیل تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں کے اندر گھس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے لَن يُفْلِحُوا قَوْمًا شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ کہ اللہ رب العزت ایسی قوم کو کبھی کامیاب نہ کرے کہ جو اپنی نبی کا سر پھوڑ دیا کرتی ہے. اللہ ایسی قوم کو کبھی کامیاب نہ کرے. زخموں کی داغ ڈالاتے ہوئے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. شیطان نے یہ افواہ لگا دی کہ ان محمد قد قتل کہ نعوذ باللہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. اس آواز کا لگنا ہی تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رہے سے حوصلے بھی ٹوٹ گئے کہ جب وہ شمع ہی نہ رہی کہ جس کے ہم پروانے تھے تو اب لڑ کر کیا کرنا ہے. چنانچہ بعض صحابہ اکرام جنگ کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا ادھر سے گزر ہوا. فرمایا کہ بیٹھے کیوں ہو؟ موتوا علی ما علیہ رسول اللہ. اسی مشن کے اوپر اپنی جان قربان کر دو کہ جس مشن کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنی جان قربان کر دی ہے. بیٹھے کیوں ہو؟ چل پڑو. جس مشن کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنی جان قربان کر دی تم بھی اپنی جانیں قربان کر دو. انی لاجد ریح الجنہ دون احد. میں احد کے پہاڑ کے دوسری جانب جنت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں کیونکہ اس میدان میں اللہ رب العزت نے جو لوگ شہید ہوئے اللہ نے ان کو جنت کے اندر بلند و بالا مقام عطا. حضرت انس کا یہ پیغام سنتا ہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر پھر سے حملے کا جوش جاری ہو گیا. وہ مسلمان کافروں کا انہوں نے کافروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بے ہوش ہوئے تھے صحابہ اکرام ان کو بحفاظت اٹھا کر ایک جگہ پر پہنچا دیا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر کچھ عورتیں بھی میدان احد میں پہنچ گئی اور زخمیوں کی خدمت کرنا شروع کر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ڈھال میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس پانی سے اپنے چہرے کا خون صاف کیا اور وہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون صاف کر رہی تھی, زخم دھو رہی تھی. جب دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی کو جلایا اور اس جلا ہوئے ٹکڑے کو آپ کے زخموں کے اوپر لگایا تاکہ خون رک جائے. حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان تمام موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کی دفاع کے اوپر انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. ابو سفیان نے اعلان لگایا افی القوم محمد کہ لوگوں کیا تم لوگوں کا محمد اب زندہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. دوسری آواز لگائی ابو سفیان نے افی القوم ابن ابی قحافہ کیا ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ حضرت عمر نے آواز لگانا چاہیے لیکن رسول اللہ نے روک دیا. تیسری آواز لگائی افی القوم عمر کہ قوم والوں کیا تمہارے درمیان عمر زندہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینا چاہا لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. جب وہ ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا اولو حبل کہ حبل زندہ باد ہے, ہم نے حبل کی مدد سے آج فتح پا لی ہے. اب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ شرکیہ جملہ سنا تھا برداشت نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں میں اپنے اوپر حملے برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بولے تو میں برداشت نہیں کر سکتا. اپنے بارے میں سوال کیا افی القوم محمد کیا محمد زندہ ہے؟ روک دیا جواب دینے سے. حضرت ابو بکر کے بارے میں نعرہ لگایا, روک دیا جواب دینے سے. ابن خطاب کے متعلق نعرہ لگایا, روک دیا جواب دینے سے. لیکن جب نعرہ لگایا اولو حبل کہ حبل زندہ باد ہے, ہم نے اس کی وجہ سے
बदफता पाली है। अब पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त न कर सके, आपने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया कि ए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला जवाब दो, अल्लाहु आला व अजल, कि अल्लाह ही सबसे आला है और सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा की मदद नहीं है। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला, हमारा दस्तगीर, हमारा रब वो अकेला अल्लाह है और उसकी मदद तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हमारे साथ है। अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया, यौमुन बियौमिन बद्र, आज हमने बदर का बदला ले लिया है, कत्लाना व कत्लाकुम सवाउन, आज हमारे मक़तूलीन और तुम्हारे मक़तूलीन बराबर हो चुके हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन जवाब दिया और फरमाया, ला सवा, नहीं, ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमारे मक़तूलीन और तुम्हारे मक़तूलीन बराबर हो चुके हैं, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मक़तूलीन और तुम्हारे मक़तूलीन बराबर हो सके। क्यों? कत्लाना फिल जन्ना व कत्लाकुम फिन नार, हमारे जो मक़तूलीन हैं उनके ज़ख्मों से खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम पहले अता फरमाते हैं, और जो तुम्हारे मक़तूलीन हैं अल्लाह ने उनको जन्नत से हमेशा के लिए महरूम करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया। लिहाजा ला सवाल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे और तुम्हारे मक़तूलीन बराबर हो सके। मैदान वक़्त के अंदर शिकस्त हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को तसल्ली दी, उन्हें फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ए ईमान वालों, ये जो तुम्हारे दरमियान जो लोग शहीद हुए हैं ना, इनको मुर्दा ना समझना, बल्कि ये जिंदा है, लेकिन इनकी जिंदगी का शऊर तुम्हें नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि ये कहाँ पर जिंदा है, अल्लाह को इल्म है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, कि ये जिंदा तो है इंदा रब्बिहिम, लेकिन रब के यहाँ जिंदा है, और रब के यहाँ जिंदा है तो हमें कायनात ने फरमाया, युरज़क़ून, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बेहतरीन और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा रहा। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाया, जअलल्लाहु अरवाहहुम फी अजवाइ तैरिहिम खौज़री, कि अल्लाह ताला ने इन शुहदाए उहद की रूहों को सब्ज़ परिंदों के अजसाम में रखकर जन्नत की नहरों के अंदर छोड़ दिया है, जन्नत के अंदर आज़ाद छोड़ दिया है। तारिदु अनहार जन्ना व ताकुल मिन सिमारिहा, वो जन्नत की नहरों से पानी पीते हैं और जन्नत के फलों से खाना खाते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ घूमते हैं। वतावी इला तनादील मिन ज़हबिन मुअल्लक़तिन फी ज़िल्लिल अर्शी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श के नीचे लटकने वाली कंदीलों के अंदर इनकी आरामगाह को बना लिया है। फ़अत्तला अलैहिम रब्बुहुम इत्तिलाअतन फ़क़ाल हल तश्तहून शैया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर झांक कर इनसे सवाल फरमाया कि ऐ लोगों, किसी चीज़ की तलब है, कोई चीज़ चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें जन्नत तो मिल चुकी है, अब जन्नत से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने बारी बारी तमाम लोगों से यही सवाल फरमाया, तो उन्होंने बाहम मशवरा करने लगे और कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ के मुतालिक हमसे सवाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी तमन्ना ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमारी रूहों को इन परिंदों की रोज़ान से निकाल कर उन जिस्मों के अंदर डाल दें जो कब्रों के अंदर मदफून है, ताकि हम मेरे रास्ते में लड़ते हुए दोबारा शहीद हो जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नी क़ज़ैतु अन्नहुम ला यरजिऊन, कि मैं अल्लाह ने फैसला कर दिया है, और मैं अल्लाह जब फैसला कर लूँ तो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटा करता। मैं अल्लाह का फैसला है अन्नहुम ला यरजिऊन, कि एक दफ़ा जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो इस दुनिया के अंदर दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अब तुम्हारे ऊपर मौत आ चुकी है, मैं अल्लाह तुम्हें दोबारा वापस दुनिया के अंदर नहीं भेजूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ایمان والوں کو تسلی دی. کس طرح تسلی دی کہ رب کائنات نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے، یہ تو حیات ہے، میں اللہ اس کو تبدیل کرتا رہتا ہوں. کبھی ہار ہے، کبھی فتح ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی شادی ہے، کبھی فوتگی ہے، کچھ بھی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے. یہ ایام ہے، یہ دن ہے. نداولها بین الناس، میں اللہ ان کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. لہذا میں اللہ لوگوں کو آزماتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب خوشی دی تو میرا بندہ کیا کرتا ہے، میں اللہ نے جب غمی دی تو میرا بندہ کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سکھایا غم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، مصیبت آئی ہے تو بے صبری نہیں کرنی بلکہ صبر کی دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، صبر کرنا ہے. اور جب اللہ خوشی دیتا ہے تو اللہ تب بھی آزماتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، آیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا غیروں کا شکر ادا کرتا ہے، آیا مجھے بھی اپنی خوشی کے اندر یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. جس طرح غم کے اندر اس نے میں اللہ کو یاد کیا ہے، اسی طرح خوشی کے اندر بھی میں اللہ کو یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر شے کے اوپر قادر ہے. وہ چاہے تو آگ کو پاک بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو چھری گلے کے اوپر چلے لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو اندھیرے کنویں سے اٹھا کر یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. زندگی تو ختم ہو چکی تھی حضرت یوسف کی، کنویں کے اندر گر چکے تھے، بھائیوں نے باندھ کر اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، لیکن کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. زندگی نہیں تھی، زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اندھیرے کنویں سے اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اگر میرا اللہ چاہتا ہے تو دریائے نیل ہے جو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو لیے رستے بنا دیتا ہے، اور یہی دریائے نیل ہے جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اندر غرق کر دیا کرتا ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا تم نے کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کے بنو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہ بنو، ایک اللہ کے ہو جاؤ. اور جب اللہ تمہارا ہو گیا بدلے میں تو پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے، غیر اللہ کی عبادت سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے.